باقی دو عورتیں اور ایک مرد ہے، یعنی اس کی گوئی بھی آتی ہے، یہ عقل میں بھی آتی ہے اور دین میں بھی آتی ہے۔ اور پتہ کی بات سرکار نے بات ہی ختم فرمایا کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ فرمایا جب بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو ظاہر پسلی سیدھی نہیں ہوتی ہے، ٹیڑھی ہوتی ہے، سمجھو؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ پسلی ٹیڑھی ہے تو یہ ٹیڑھی رہے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ کیا مطلب؟ تمہارے اپنے اشتراک آ جائے گا، علیحدگی ہو جائے گی، طلاق تک بات پہنچ جائے گی۔ اس لیے تم نے صبر کرنا ہے، کتنا مشکل سے مشکل وقت آ جائے عورت کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ مقصد یہ سارا بیان کرنے کا مقصد کہ ہمارے یہاں معاشرے میں میں طلاق سے عرض کر رہا تھا کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر غصہ آ گیا، عورت کو طلاق دے دی، طلاق نہ دیا کرو، کبھی بھی طلاق نہ دیا۔ سرکار نے طلاق کو ناپسند فرمایا ہے، اگرچہ طلاق دینا جائز ہے لیکن سرکار نے طلاق کو ناپسند فرمایا ہے۔ آخری حد تک عورت کو طلاق نہ دو، سمجھے نا؟ عورت کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ عورت نہیں چاہتی کہ خاوند دوسری شادی کرے، تیسری شادی کرے، چوتھی شادی کرے۔ حالانکہ خاوند 4 شادیاں کر سکتے ہیں لیکن عورت برداشت نہیں کرتی کہ میرا خاوند دوسری شادی کرے۔ برداشت کرتی تو حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کی آپس میں علیحدگی نہ ہوتی۔ حضرت حاجرہ کو حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے الگ کیا اور حضرت حاجرہ کو جنگلوں میں چھوڑ گیا، جس کا ذکر 13ویں پارے میں آتا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔